آریان خان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہیلو. ہاں جی آریان بھیا کیا حال ہے؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں, آپ سناؤ کیا حال ہے؟ ہاں جی ہم بھی ٹھیک ہیں جی. کافی عرصے بعد بات ہوئی ہے. ایک بار بات ہوئی تھی آپ سے بہت پہلے, میں ہاں اس جی ٹائم پر جاب پر تھا, تو مطلب کہ جاب پہ بریک ہوئی تھی, تو میں نے آپ سے کہا تھا پھر دوبارہ انشاءاللہ جوائن کریں گے. بڑی اچھی بات چیت رہی تھی آپ سے نا. اچھا ٹھیک. ہاں ابھی بھی خیر یہی سلسلہ ہے, لیکن آپ سے ایک بات کرنی تھی مجھے نا. کافی مطلب کہ کافی سارے چینلز بنے ہوئے ایکس مسلمس وغیرہ کے بھی ہے, وہ مطلب کہ آپ لوگوں کی کنورسیشن وغیرہ بڑی اچھی ہوتی ہے, لیکن ایک بات کا گلا تھا مجھے آپ سے. ویسے ایک بات مجھے آج تک پتہ نہیں چلی, میں نے یا تو شاید آپ کی اسٹریم اتنی دیکھی نہیں ہے, کہ آپ پہلے مسلم تھے کہ کسی اور ریلیجن سے تھے؟ میں جی پہلے کرسچن تھا. ٹھیک ہے. اچھا پہلے کرسچن تھے, تو مطلب میں آپ آپ پاکستان کو آپ کو بات پتہ ہی ہے, ویسے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا. نہیں سیریسلی بالکل سچ بتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا. مجھے حارث جو ہے وہ ان کا پتا ہے, آپ کا نہیں بتانا. حارث کا تو شاید وہ پاکستان سے تھے, مسلمان سے نا. آپ بھی پاکستان سے ہی ہو, لیکن میں یہ بھی نہیں پاکستان سے پتا. ہی تھا. جی نہیں پاکستان کا تو مجھے پتا ہے, لیکن یہ ریلیجن کا نہیں پتا تھا نا. دوسرا یہ مجھے غالب بھائی کافی ایجوکیٹڈ ہو آپ, پتہ چل جاتا ہے سب کچھ. مطلب کہ ایجوکیٹڈ سے مراد یہ نہیں کہ پی ایچ ڈی, مطلب کہ بندے کو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک چیز آپ سے نا مجھے تھوڑا سا وہ ہے, آپ بھی اس پہ شاید تھوڑا سا غور کریے گا, کہ آپ کا پرابلم کیا ہے. کہ دیکھیں آپ موسٹلی جتنے بھی چینلس ہیں نا, بیچارے ان مسلمانوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, جو ڈیفینیشن قرآن کی بالکل ڈفرینٹ ہے. اب وہ بیچارے آپ لوگ ان کو حدیثوں سے یا دوسری کتابوں سے آپ نے ان کو پھنسا لیا تو پھنسا لیا, ٹھیک ہے. اور جو تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, جیسے میں نے آپ کی ایک بار اسٹریم دیکھی تھی, ایک بہت اچھے بندے آئے تھے, تقریباً 48-49 کے تھے وہ. انہوں نے جب وہ حدیثوں کو ریجیکٹ کرا تھا, انہوں نے قرآن سے آیتیں دکھائی, تو الٹا آپ کے ساتھ ایک اور مسلمان جڑا ہوا تھا, مطلب کہ آپ کے ساتھ لائن پر ہی تھا, ایک اور مسلم تھے کوئی, مطلب کہ وہ بعد میں آیا تھا, آپ اس ٹائم نہیں تھے, بعد میں آیا تھا. تو آپ نے ان کی آیتوں کو تو لے لیا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو اب جیسے حارث بھائی ہو گئے یا کوئی اور, آپ تو خیر کرسچن تھے تبھی شاید آپ نے اتنا وہ نہیں کیا ہوگا. ہماری پرابلم پتہ ہے کیا رہی ہے مسلمانوں کی, میں سچ بتا رہا ہوں. مسلمانوں کا یہ رہا ہے کہ بس بچپن پیدا ہو گئے, جس طرح بڑوں نے بتایا اس طرح سے کہتا رہے, کسی نے غور نہیں کرا نا. میں بھی اسی طرح سے تھا پہلے, بریلوی اس میں تھا, لیکن جب میں نے قرآن خود سے پڑھا ہے, آپ بلیو کرے کہ ہمارا جو اسلام ہے نا, میں ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے, ٹوپی والا, شاکر نام ہے یا شاہ رخ نام ہے یا آریان نام ہے, خان نام ہے, تو وہ مسلمان ہے. اس کی یہ ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. اور دوسرا یہ اس کا جو بیڑا غرق ہوا ہے نا, وہ ہوا ہے ان حدیثوں کی کتابوں سے اور ان بکس سے. ایک بات یہ ہو گئی, ٹھیک ہے, جو حدیثوں کا اور بکس کا اسلام سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. تبھی آپ بلیو کریں, میں جس بھی ایتھیسٹ چینل پہ گیا, چلیں ایک میں آپ سے ویسے چھوٹا سا سوال پوچھوں, اگر آپ کی نہیں طبیعت ایک پہ گناہ میں نہ ایک گزرے تو. چیز کمپلیٹ کر لوں اس کے بعد. آپ ایک تو بہت یہ لمبی بات, تمیز مان رہے ہیں, ذرا جلدی جلدی نہیں کمپلیٹ کریں. آخری بات, ہاں ایک یہ بات تھی, ٹھیک ہے نا, ہاں حدیثوں کو لے کر. دوسری آپ کی یہ بات تھی کہ آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں نا, آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کے مطابق بک میں لکھا ہو. جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن اٹس اے بک آف سائنس, ٹھیک ہے نا, جبکہ قرآن اٹس ناٹ اے بک آف سائنس, اٹس اے بک آف سائن, SIGN, ٹھیک ہے نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ چاند سورج میرے مطابق لکھاؤ تو میں مانوں گا. جیسے وہ ایک سچ والا صاحب جی ہے, ان کا بھی ایک چینل ہے, وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ خود مطابق, وہ اللہ خود خطاب کیوں نہیں چلیں کر رہا میں ہے اس کوشچن کو بھی ایڈریس کر دوں گا پہلے, اس سے جی پہلے کہ آپ آگے جائیں. ہم یہ نہیں چاہتے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے کوئی کتاب لکھی ہے نا, تو اللہ ہم سے زیادہ عقل مند ہونا چاہیے. یعنی میں, ٹھیک ہے, باقی کسی سچ والا فلان والا کی بات میں نہیں کر رہا, میں اپنی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ میرے سے زیادہ عقل کی بات ہونی چاہیے قرآن میں. وہ نہیں ہے. قرآن کے اندر لاجیکل چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمیں 100 جگہ نظر آ جاتی ہیں, ہسٹوریکل مسٹیکس نظر آ جاتی ہیں, فیکچوئل مسٹیکس قرآن کے اندر نظر آ جاتی ہیں, سائنٹیفک مسٹیکس نظر آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ آپ نے بات کی تھی حدیث کی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں کو جلا دینا چاہیے ساریوں کو, دنیا سے حدیث تاریخ صرف قرآن رہ جانا چاہیے؟ جلانے کی بات نہیں, اس کو پڑھنی نہیں چاہیے. کوئی بھی کتاب, نہیں, قرآن تو صاف پھر صاف کہتا ہے کہ جو کتاب اتنی ڈسٹرکٹیو ہے کہ وہ اسلام کا نقصان کرا رہی ہے, تو اسے جلنا نہیں چاہیے. بھائی جلنے سے مراد میں مطلب کہ کیوں کسی کے سینٹیمنٹس کو کیوں بندہ ہرٹ کرے, جیسے آپ نہیں اکثر نہیں, کر مگر رہے ہیں. آپ کیا کریں, جلائیں نہ, ان کو دفنا دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ دفنا دیتے ہیں. دفنا دیتے ہیں ہمیشہ سے, یعنی دفن کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے, کہ کسی کو دوبارہ حدیث کی کتاب پڑھنے کو نہ ملے.
مطلب کہ جو کرنا ہے کر لے بھائی. دیکھیں جس کو جو چیز پڑھنی ہوگی نا وہ تو وہ چیز پڑھے گا. یعنی آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں کو ختم کر دینا چاہیے, ناپید کر دینا چاہیے, ایکسٹنکٹ ہو جانی چاہیے؟ بالکل obviously, مطلب کہ جو کتاب اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے وہ ہونی نہیں چاہیے. تو پھر آپ کو جلانے سے کیا مسئلہ ہے؟ جلانے سے مطلب کہ میں دیکھیں ایک کسی کا جس طرح آپ اکثر کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی اس طرح کی آپ پکچرز لگا کے آپ کسی کے سینٹیمنٹ ہرٹس کر رہے ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے. بیٹر کیا ہے کہ بندہ کسی کے سینٹیمنٹ ہرٹ نہیں کرے, اور کیا کہتے ہیں وہ یہ کر سکتا ہے کہ بھائی کیا کہتے چلیں ہیں. پھر ایک مجھے بات بتائیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں بالکل بیکار ہیں تو مسلمانوں کے اس سے, کئی مسلمانوں کے اس سے سینٹیمنٹ نہیں ہرٹ ہوتے بلکہ زیادہ تر کے ہوتے ہیں, تو آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کس کے ہوتے ہیں؟ تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جلائے نہیں اس کو. نہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے تو یہ کہنے سے بھی بہت سارے اہل حدیثوں کے تو دل پہ چھریاں چلتی ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں بکواس ہیں, تو آپ یہ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ آپ سینٹیمنٹ نہ ہرٹ کریں نا. دیکھیں بات کرنے کی ایک بات الگ ہے, ٹھیک ہے, سچائی بتانے کی ایک الگ ہے. میں اگر یہ کہہ رہا ہوتا نا تو کہ میں بھی تو یہی کرتا ہوں, میں بھی تو بات کرنے کی بات الگ ہے, سچائی بتانے کی بات الگ ہے, میں بھی سچائی بتاتا ہوں, آپ کو دکھ لگ جاتا ہے کہ بھائی قرآن صاف میں آپ وہ جو بندہ آیا تھا آپ کی اسٹریم میں, اس نے آپ کو پتہ نہیں کتنی ورسز دکھائی دی کہ حدیث کو قرآن صاف ریجیکٹ کرتا ہے. لیکن اب آپ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز نہیں دکھا رہے کہ واقعی یار ان بکس کا یہ لینا دینا نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں اگر انسان کو سچ پہ بات کرنی چاہیے, قرآن میں صاف چلیں اب ایک بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, آپ کا پوائنٹ آ گیا, ایک بات کرتے ہیں, چلیں ہم دنیا سے حدیث تفسیر سب چیزیں ہٹا دیتے ہیں, سب ہٹا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, سب ہٹا دیتے ہیں. کیا آپ مجھے یہ بتا سکیں گے قرآن کس سن میں نازل ہونا شروع ہوا؟ قرآن کس ایئر میں نازل ہونا شروع ہوا؟ کسی کو بھی نہیں پتا. یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہوا, ہمیں نہیں پتا کہ نازل ہوا. اور جہاں تک کتاب کی بات ہے, اگر آپ قرآن کو صحیح طرح سے پڑھیں, اسپیشلی سورہ, دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, قرآن کو پڑھنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک آیت اٹھائی پڑھ لی. جیسے کتاب ہے نا, ایک ورڈ ہے کتاب کی آپ جب تک ساری ورسز نہیں پڑھیں گے نا تب تک آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ نے میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا, آپ ڈاج کر گئے اس کو. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہ بتا پائیں گے کہ قرآن 610 میں نازل ہونا شروع ہوا تھا, حدیث تفسیر ان چیزوں کے بغیر؟ نہیں, کوئی نہیں بتا پائے گا. تو پھر آپ یہ بتا پائیں گے کہ قرآن کی سچائی پہ یقین کیوں کریں؟ وہ پھر الگ, وہ بڑی لمبی پھر آپ یہ بتا پائیں گے کہ قرآن واقعی رسول اللہ پہ محمد بن عبداللہ جو کہ مکہ میں پیدا ہوئے, جنہوں نے 600 پھر اس کا مطلب ہے کہ حدیث کے بغیر اور ان چیزوں کے بغیر ہمارے پاس قرآن پہ ایمان رکھنے کی بھی کوئی وجہ بھی نہیں رہے گی نا. نہیں, یہ کیسی بات ہو گئی؟ اب تو آپ زبردستی کنیکٹ کر رہے ہو نا قرآن کا. یہ میں زبردستی کنیکٹ نہیں کر رہا, آپ کنیکشن نہیں دیکھ پا رہے ہو, آپ کنیکشن نہیں دیکھ پا رہے ہو یار. سن تو لیا کرو نا ایک منٹ یار. آپ کیا کرتے ہو, جو بات میں پوچھتا ہوں نا اسے ڈاج کر کے کئی اور باتیں کرنے لگتے ہو. آپ ڈسکشن نہیں کرتے ہو, آپ خطبہ دیتے ہو. سارے مومنوں کا یہ مسئلہ ہے. میں جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دینے کے بجائے آپ کہیں اور جا رہے ہو. میں اس بات کو لاجیکلی اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ حدیث کے بغیر قرآن کی کوئی حیت, کوئی اہمیت, کوئی اس کی تاریخی حقیقت رہتی نہیں ہے. کیونکہ جو کچھ بھی بتاتا ہے آپ کو کہ قرآن کیا ہے, قرآن کی فضیلت ہی بیان نہیں کر پائیں گے آپ حدیث کے بغیر. اب میں بولوں نہیں بیان کر پائیں گے نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن آیا کہاں سے ہے. کیسے مانیں گے محمد بن عبداللہ جو کہ اللہ کے آخری نبی تھے, ان پہ قرآن نازل ہوا, مکے میں نازل ہونا شروع ہوا, مدینے میں نزول ختم ہوا, وہ ان کی زندگی کے یہ حالات رہے, کچھ بھی نہیں بتا سکتے آپ قرآن سے. تو کچھ نہیں, قرآن تو ایک لولی لنگڑی کتاب ہے جس سے آپ اندھا ٹٹول کے اندھیرے میں چلتا ہے. قرآن اگر آپ کو دے دیا جائے اور حدیث اور دنیا کی باقی سارا اسلامی علم اٹھا لیا جائے تو آپ تو ایسے چلیں گے, سارے مسلمان اندھے ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو سمجھ, ہر کوئی اپنی اپنی تفسیر کرے گا قرآن کی. جیسے ساحل ادیم کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی پورٹل کھلتے تھے, ایلین آتے تھے, نوح سے ایلین ملنے آتے تھے, ابراہیم سے ایلین ملنے آتے تھے, فلاں سے ایلین. تو آپ بالکل ویسی بونگیاں ماریں گے. پھر ہو گئے آپ کا, میں بولوں؟ ہاں جی بالکل. دیکھیں یہ پرابلم پتہ ہے کیا ہے غالب بھائی, آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے کہ قرآن کا جو ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے ہی نہیں کہ وہ کہاں اترا, کس پہ اترا, کیوں آیا, کیا نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو بچپن سے, آپ تو خیر کرسچن ہیں لیکن ہمیں جو بتایا گیا ہے نا بچپن سے وہ یہی میں بتایا گیا. کرسچن نہیں ہوں, میں ایتھیسٹ ہوں, ٹھیک ہے. ہاں مطلب کہ جو تھے, سوری مطلب کہ پاس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے.
اسی طرح مسلمانوں کو, جتنے بھی مسلمانوں کو بتایا, قرآن صاف صاف آپ کو جینے کا طریقہ بتاتا ہے کہ ہاؤ یو ہیو ٹو لیو ان لائف. ٹھیک ہے نا, آپ کا ایک ٹیسٹ ہے, آپ کو اس طرح سے رہنا ہے. آپ کو اگر قرآن اس چیز کو ضروری سمجھتا نا تو آج بتا بھی دیتا کہ پروفٹ محمد کی یا کسی کی قبر یہاں پر ہے, کسی سارے پروفٹس کی قبریں یہاں پر ہے, یا کسی کا مزار یہاں پر ہے, یا ایسے کرنا, یا یہ ان کا باپ تھا, یہ ان کا بیٹا تھا, حضرت عمر چلیں یہ پھر حضرت میں علی. آپ سے ایک اور میرا ایک نادان سے طالب علم کے طور پہ ایک معصومانہ سوال آپ سے ایک اور ہے. ہاں اگر قرآن ہی مکمل تھا تو صحابی حدیثیں کیوں یاد کرتے تھے؟ صحابی حدیثیں یاد کیوں کرتے تھے؟ یار دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, قرآن صاف دیکھیں, میں کسی نہ بندے کی بات پہ آ رہا ہوں, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو یار یہ نہیں کتاب دی. مجھے ایک منٹ یار, آپ نا صحابیوں سے اور رسول اللہ سے زیادہ عقل مند اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہو. یہاں تو یہ پہلے مجھے یہ کہہ دو کہ آپ ان سے زیادہ عقل مند ہو, تو جو یار ریزننگ میں آپ آپ دے کو رہے ہو قرآن سے بتا رہا ہوں نا, آپ نے جو قرآن سے کوشچن نہیں, کرا نا, میں نے جو کوشچن کیا آپ اس کا جواب نہیں دے رہے مجھے. اسی آپ کا یہ جواب بتائیں دے کہ رہا ہوں نا. اس کا صحابی جواب حدیثیں میں کیوں یاد مطلب کہ کرتے تھے؟ اگر حدیثیں اتنی فضول تھی تو کیوں یاد کرتے تھے؟ دیکھیں اس کا سوال, اس کا جواب میں آپ کے مطابق تو نہیں دوں گا نا, میں وہ دے رہا ہوں. آپ نے صحابیوں کی بات کری نا, سوال صحابیوں کا گندم جواب چنا. یہ کیسی بات کر رہے ہو, آپ نے صحابیوں چلیں کی کریں بات بات. کری نا, آپ نے صحابیوں کی بات کری. میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کوئی ذکر ہی نہیں کرتا کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے, ہمیں کسی سے لینا ہے یا نہیں لینا. قرآن نہ صحابیوں کا ذکر کرتا ہے, نہ ہمیں ان صحابیوں سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے. ٹھیک ہے نا, قرآن کا ایک میسج ہے, کیونکہ قرآن خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو یہ کتاب دیا, ٹھیک ہے نا, یہ لوگوں تک پہنچا دو. یہ ہم تک آئی, ٹھیک ہے نا, انسانیت تک پہنچ گئی, اب ہمارے سامنے یہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. آپ یہ جو پھنسا دیتے ہیں نا لوگوں کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے, تو آپ لے جاتے ہو حدیثوں پہ, حضرت عائشہ پہ لے جاؤ گے, آپ ان پہ لے جاؤ گے, ان پہ لے جاؤ گے, اور کچھ ملتا نہیں. اور دوسری بات, ایک اور بات, اس کے بعد آپ بولیے گا ایک اور بات. اب آپ لوگ بھی آہستہ آہستہ پتہ کیا آتے ہیں, جیسے وہ حارث صاحب ہے نا, ان کی ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی, میں نے دیکھا تھا, وہ یار کوئی دوسروں کی سینڈیگو بات میں نہ تھے. کریں یار, چندہ نہیں میرے نہیں, دوسروں کی میں بات ایک نہ کرو, بات کہہ میری رہا کرو, ہوں, میری کرو. آپ میں نے لوگوں کا ڈیبیٹ میں پتہ کیا ہے کہا تھا وہ بات کرو. آپ لوگ بھی دوسروں نا کی کسی دوسرے کا نام نہ لو ادھر, ٹھیک آپ ہے؟ لوگ بھی اب ایگنوسٹک ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. پہلے آپ لوگ کہتے تھے نہیں ہم ایتھیسٹ ہیں, اب ایسا نہیں, 1% بلیو ہے, 1% ہے, دیر مسٹ بی, دیر مائٹ بی سم تھنگ. یار دیکھو بندہ نا, آپ بھی چلیں اس جانتے ہو, بات پہ میں بات کرتا ہوں. پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ صحابی حدیثیں کیوں یاد کرتے تھے؟ اگر قرآن واقعی اللہ کی مکمل کتاب تھی تو صحابیوں کو حدیثیں یاد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کوسچن آپ ڈاج کو کر کے کس نا نے کہا کہ صحابی حدیث یاد کرتے تھے؟ چلو میں نے مان لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ غلط کرتے ہوں گے, ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے دیکھے یعنی ہوتا کیا ہے, بیوقوف تھے آپ ان کے مقابلے میں کافی عقل مند ہیں. ابو بکر, عمر, علی, یہ سارے گدھے تھے ایک نمبر کے. آپ بڑے عقل مند مسلمان ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ یہ سب تھے؟ میں مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کوئی سپر مین بھی تھا اس زمانے میں, آپ مانو گے میری بات؟ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گدھے تھے تو پھر ٹھیک کہہ رہا ہوں. ارے آپ مانو گے میری بڑے الو کے پٹھے وہ بات ہی نہیں بیوقوف کر, تھے کہ آپ حدیثیں بات ہی, یاد کرتے تھے آپ تو اور روایتیں بعد میں یاد کر آپ کے ایک بات دوسرے وہ کو کر رہے یاد ہو, دلاتے تھے آپ کہ بات دیکھو کر رہے غدیر ہو قوم بھائی, کی حدیث پہ کیا ہوا تھا, علی ارے کو بھائی خلیفہ آپ بننا بات چاہیے کر رہے تھا. ہو لڑانے والی, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ جنرلی ایک بات لے کر آ رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو بلیو ہے کہ یہ سب کچھ تھے. میں تو کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا, nobody knows, ٹھیک ہے نا, ایسا تھا بھی یا نہیں تھا, nobody knows. ہمارے سامنے ایک کتاب ہے, ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. آپ کو پتا ہے, آپ کی میں نے پھر جتنی بھی مجھے یہ اسکرین بھی دیکھی ہے بتا نا دیں کہ بھائی, حضرت محمد بھی تھے یا نہیں تھے, اس کی کیسے ثابت کریں گے؟ پھر وہ آپ تو آف قرآن کورس سے تھا, تو وہ تو یہ بھی قرآن میں متعلق مینشن تھا. ہے نا, ان کا نام مینشن ہے قرآن میں, کوئی بندہ کیا تھا, نام مینشن ہے؟ ٹھیک ہے, ان کا ماں پروفٹ کانا محمد. محمد, بس اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ ہاں تو چلیں قرآن مجھے صرف یہ بتاتا ہے کہ محمد نام کا کوئی بندہ تھا, وہ امریکہ میں پیدا ہوا تھا, میں یہ مان لیتا ہوں. مان لو, اگر قرآن ہاں میں تو ہے تو مان لو. پھر اتنی سٹوپڈ کتاب کو ماننے کی ضرورت کیا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ محمد کون تھا؟ اچھا تو اب پتہ ہے اب آپ کا مسئلہ کیونکہ دیکھیں رسالت کے بغیر قرآن نہیں ہو سکتا, اور رسول کے بارے میں انفارمیشن ہمیں قرآن نہیں, دیتا ہی نہیں اس کا میسج امپورٹنٹ ہے نا بھائی, یہی تو آپ اب پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہو. ہے. اب یار دیکھو آپ ایک سیکنڈ میری, اللاجیکل باتیں کر رہے ہو میرے بھائی, میرے بہت پیارے بھائی, آپ اللاجیکل اللاجیکل باتیں آپ کر کو رہے یہ ہو, پتہ کیونکہ ہے غالب قرآن بھائی, ہمیں آپ نہیں آپ پھر کو کراس پتہ ٹاک کیا کر, ہے, نہیں چپ کرو نا, آپ چپ کرو, میری بات سنو نا. یہ کیا بات ہوئی؟ میں بولتا ہوں جان بوجھ کے ساتھ بولتے رہتے ہو تاکہ ایک ہیٹڈ ڈسکشن والی بات پیدا ہو, اور آپ یہ کہو گے وہ جی بڑی میرے سے بات غلط ہوئی ہے. تسلی سے بات سنو. سمپل سی بات یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی بوگس فضول قسم کی کتاب ہے جو کہ اگر وہی صرف ہوتی تو اسلام کے بارے میں آپ کو چھڑکنا بھی پتا نہ ہوتا. کیونکہ محمد کہاں پیدا ہوئے, ہجرت کی تھی, شادیاں کتنی کی, سنت رسول کیا ہے, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلنی تھی. اسلام تو سنت میں ہے نا, ٹھیک ہے, سنت کے بغیر تو اسلام ہے نہیں ہے, اور سنت قرآن میں نہیں ہے, ٹھیک ہے.
آپ یہ کہہ رہے ہو کہ سنت کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ صحابی سارے بیوقوف گدھے تھے کہ حدیثیں یاد کرتے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو حدیثیں یاد کرنے کی, قرآن ان اٹ سیلف سب کچھ بتا سکتا تھا. تو آپ کو میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کو اٹھا کے ہم 8ویں صدی میں لے جاتے ہیں, ادھر حدیث کی کتابیں نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو آپ کو اسلام کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اسلام ہے کیا ہے. اور یقین کریں کہ تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسلام تھا, کیونکہ قرآن کے اوپر اگر بیس کر کے آپ نے اسلام نکالنا ہے نا, تو آپ آئیڈیلسٹک باتیں کر رہے ہو, آپ ہوائی باتیں کر رہے ہو, وہ بڑی سجتی ہیں. ویسے جب آپ کو حدیث کی اسٹوپڈیٹی سے جان چھڑانی ہو تو جیسی فیشنیبل باتیں آپ ابھی کر رہے ہیں وہ بڑی سوٹ کرتی ہیں مسلمانوں کو, مگر حقیقت اس کے مکمل طور پہ برعکس ہے, کیونکہ قرآن ایک لولی لنگڑی اندھی بہری گونگی اور فضول کتاب ہے, جس کو اگر حدیث نہ ہو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, صرف اتنی سی بات ہے, اتنی سی بات ہے صرف. آپ گول گول بیٹ اراؤنڈ دا بش جتنا مرضی کر لیں, حقیقت یہی رہے گی. اچھا, اب مجھے بولنے دیں, اب میں آپ کی حقیقت بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ نے اتنا کچھ بولا, میں نے کچھ بھی نہیں بولا آپ کو, ٹھیک ہے نا. آئی ہوپ کہ آپ بھی مائنڈ نہیں کریں گے. آپ کو میں نے کیا کہا, آپ کو میں نے کچھ کہا ہے؟ نہیں, آپ نے یہ کہا نا کہ آپ اس طرح سے کر رہے ہو, اس طرح میں بھی بتا رہا ہوں نا. اب میری بھی سنو نا بھائی, دیکھو ریالٹی پتہ ہے کیا ہے. قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کے بعد اور اس حدیث کے بعد اور کون سی حدیث تم مانو گے, ٹھیک ہے. ایک میسج ہو گیا. آپ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ قرآن میں یہ حدیث بندہ کا لفظ حدیثیں نہیں آیا, مان رہا ہے, قرآن میں اور حدیث کا لفظ آیا ہے. میں آپ کو دکھاؤں آپ کو حدیث کا ہے, کہاں حدیث کا ورڈ؟ کھولے ذرا. قرآن یہ بتاتا ہے کہ کوئی حدیث کی کتابیں بھی ہیں, یا حدیث کا مطلب کیا نہیں, ہوتا ہے؟ حدیث, قرآن یہ کہہ رہا ہے اس بات کے بعد, حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات, اس بات کے بعد, ان بات کے بعد. اب مجھے بولنے دو نا, میں نے آپ سے کچھ بولا. اب دیکھیں اب آپ لوگ کا پرابلم کیا ہے. آپ جب کوئی بالکل آپ کو پتا ہے اس چیز کو آپ جو ہے نا ڈیفیٹ کر ہی نہیں سکتے کہ قرآن سے میں بات کر رہا ہوں, آپ جان مجھ کر حدیث پہ لے کر آؤ گے, پھر آپ بولو گے دیکھو حضرت عائشہ کی 6 سال کی عمر میں شادی ہو گئی. اس سے قرآن سمپل بتا رہا ہے کہ بھائی ہم نے یہ کتاب دی اور آپ یہ کتاب لوگوں تک پہنچا دو, اس میں میسج ہے. قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے, ہر چیز کا, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کس طرح سے رہنا ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. اب اگر آپ زبردستی دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہو نا, نہیں اس سے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا, اور پھر جب پتہ چل نہیں جاتا ہے چلے گا, پھر آپ اس پہ چیلنج ہے. میں ابھی 2 سوال پوچھوں گا, آپ جواب بتانا. جی قرآن ایک سے سیکنڈ کمپلیٹ ہونے دینا. ابھی آپ نے بولا, میں نے کچھ نہیں بولا حارث بھائی, کیا نام ہے, غالب بھائی. دیکھیے دوسری چیز کیا, اب آپ لوگوں کا کیا ہے, پہلے آپ لوگ تھے صرف ایتھیسٹ, اب آپ لوگ 1% یا 2% نا ایگنوسٹک لے کے آ رہے ہیں. یار کچھ تو ہے, ٹھیک ہے نا. آپ لوگ, آپ کو میں نے اس دن کیا بتایا, جب میری آپ سے فرسٹ ٹائم بات ہوئی تھی, لاسٹ بات کہہ رہا ہوں, آپ سے جب میری فرسٹ ٹائم بات ہوئی تھی, آپ سے نے کہا تھا ایک سرکل ڈرا کرے, اس میں بتایا ابھی تک سائنس کو کائنات کے بارے میں کتنا معلوم ہوا ہے. آپ نے کہا تھا ایک ڈاٹ بھی نہیں, ناٹ ایون یار اے ڈاٹ. کائنات پہ, ابھی کائنات پہ بعد میں نہیں, اگلی بار میں چلے ایک جانا, بات ابھی بتا رہا ہوں نا. قرآن کی بات ہو رہی ہے, پھر تو جمپیں کیوں مار رہے ہو؟ نہیں پھر جواب آپ نہیں بھی آ تو رہا مجھے اس لیے دوسرے مار رہے ہو. ٹاپک پہ لے آئے تھے نا. میں میں ایک تو لا بات ہی بتا نہیں رہا ہوں رہا آپ, دوسرے ٹاپک پہ, میں تو ابھی تک قرآن پہ ہوں. میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں, میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں میرے بھائی کہ قرآن ایک لولی لنگڑی کتاب ہے, جس کو جب تک حدیث کی بیساکھی نہ لگائی جائے پولیو زدہ کتاب ہے, جو کہ خود کھڑی بھی نہیں ہو سکتی. میں آپ سے 2-4 چیزیں پوچھتا ہوں ابھی قرآن سے, میں کہتا ہوں کسی نبی کا باپ بھی نہیں بتا سکے گا وہ کیسے کرنی ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, کتنے سجدے کرنے ہیں, کتنے رکوع کرنے ہیں, کس ٹائم پڑھنی ہے, قرآن سے نکال کے بتا دو ابھی. اچھا, اور اگر میں ابھی کلمہ پڑھ لوں گا. اچھا کلمہ پڑھ لو گے آپ, ٹھیک ہے نا. اب لیکن آپ یہ نہیں کرنا حج کیسے کرنا ہے, مناسک حج کیا ہوتے ہیں, میں ختنہ کیسے کرتے ہیں, ختنہ کیسے کرتے ہیں, کتنا کاٹنا ہوتا ہے, اس کا مجھے بتا دے, میں ابھی کلمہ پڑھوں گا. ارے بھائی پہلے آپ کی میں عقل کو دیکھ لوں نا, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ اس چیز کو مانو گے نہیں مانو گے. اگر قرآن میں یہ لکھا ہو کہ اس جگہ سے جا کر یہ لے لو, تو آپ مان لو گے اس بات کو. یہ تو اس بات سے تعلق کیا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں نے آپ سے ڈائریکٹ کوسچن پوچھا ہے, آپ اس پہ کلا باغیاں لگا رہے ہو. میں نے آپ سے چلیں آپ ٹھیک ہے سارے سوال چھوڑیں, مجھے یہ بتائیں کہ ختنہ میں کتنا کاٹتے ہیں, یہ قرآن سے نکال کے بتا دیں. آپ کو کس نے کہا کہ ختنہ کرنا مسٹ ہے اسلام میں؟ تو آپ نے کیوں کروایا ہوا ہے پھر؟ مطلب کہ وہ ایک میڈیکلی دنیا کرواتی ہے, یا میں امریکہ میں آپ نے نہیں, تو جب نہیں میڈیکلی تو دنیا, آپ کو پتا کہ دنیا میں اس ٹائم صرف اور صرف 1 ارب مسلمان اور کوئی 10 کروڑ کرسچن امریکہ میں رہنے والے, اور صرف کوئی چند ملین یہودیوں کے علاوہ کسی کا خطرہ نہیں ہوا, سارے زندہ ہیں. کوئی میڈیکل یہ ثابت نہیں کرتا کہ ختنہ ضروری ہے. تو آپ کو جواب مل گیا نا. یار آپ نے اپنے بچوں کا ختنہ کرایا ہے بھائی اٹ ڈزنٹ میٹر, بس ایک ہے ہم نے کروا دیا. قرآن کے خلاف ہے نا, ایک بات اتنی فضول ہے ختنہ, جو قرآن میں مینشن ہی نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے یا کرنا بھی ہے, تو آپ نے وہ کروایا ہوا ہے. You got my answer نا, یہ ہے ہی نہیں اسلام میں. آپ کی مرضی, آپ کو کروانا نہیں کرواؤ. چلیں آپ ایسا کریے گا, فور اسکن ری جنریشن ایک سرجری ہوتی ہے, وہ کروائیں جلدی جا کے.
اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ مطلب کہ اگر اگر قرآن میں تو آپ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث والی باتیں اب میں آپ قرآن کو میں جواب نہیں ہے دیتا تو ہم انہیں ریجیکٹ کرتے ہیں، تو پھر قرآن میں یار ایک منٹ یار آپ پھر وہی باتیں کر رہے ہو. قرآن میں ختنہ بھی تو نہیں ہے نا، پھر کیوں کرایا؟ نہ کریں. حدیث والی باتوں کو آپ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں ختنہ بھی تو نہیں ہے نا، حدیث میں ہے، نہ مانے اس کو. قرآن میں کان چھدوانا ہے، میں کان اگر چھدوا لوں آپ بولو گے کہ دوبارہ جڑوا لوں. میں اگر کان چھدوا لیتا ہوں، ایک میری مرضی ہے، میں نے کر لیا کام، اس میں کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ وہ اس سے اسلام کو کیوں جوڑ لے؟ اب آپ کو نماز کا ٹھیک ہے، پھر آپ ختنہ نہیں مانتے. آپ چلیں نیکسٹ ٹائم اپنے بچوں کا نام کرائیے گا. چلے اب میں آپ کو نماز کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب میں پتہ آپ سے کیوں پوچھ رہا تھا، کسی چیز میں اگر یہ لکھا ہو، جیسے آپ کے والد صاحب نے کوئی بک لکھی، انہوں نے کہا کہ یار اس کا جو طریقہ ہے نا یہاں سے جا کے لے لو، تو اب آپ یہ کہو گے نہیں مجھے وہ پورا طریقہ دکھاؤ. قرآن میں مینشن ہے نا، سورہ بقرہ میں، مجھے ورس یاد نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مقام ابراہیم سے صلاۃ لے لو، نماز لے لو. اب آپ پتہ کیا ہوگا، نہیں اس میں اذان دکھاؤ، اس میں مجھے یہ دکھاؤ بیٹھنا کیسا ہے. ابے بھائی جب اس میں آ گیا، میں بتا رہا ہوں نا، یہ تو آپ سوال کر رہے ہو نا، یہ بڑے بڑے ملا سوال کر چکے ہیں، جو ملا پھنساتے ہیں، جو حدیثوں میں لے آتے ہیں، وہ صرف اپنا یہ حدیثیں جو لکھی گئی ہے نا، یہ صرف پیسہ بنانے کے لیے لکھی گئی ہے بھائی. اور یہ قرآن میں مینشن بھی ہے کہ کچھ لوگ ہیں نبی اپنے پاس سے کتاب لکھیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی طرف ہے، صرف کچھ پیسوں کے لیے. یہ ورز ہے قرآن کی، آپ نے پڑھا نہیں ہے نہ، وہ آپ کے ذریعے میں حارث صاحب کو بھی میسج دے رہا ہوں، انہوں نے بھی پڑھا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ لوگوں نے پڑھا بالکل بھی نہیں ہے قرآن کو. آپ ایسے ہی وہ حدیثوں کو دیکھ کر، یا آج کل تو خیر یہ ایک فیشن بن گیا کہ بس چینل کھول لو، سبسکرائبر لے لو اور سپر چیٹ لے لو، یہ وہ فیشن بن گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو بندہ، جس طرح اللہ ایک ہے نا، اسی طرح کتاب بھی ایک ہے بھائی، اور جو بندہ اس کتاب کو مانتا ہے نا وہی راہ لیکچر نہ دو یار، مجھے لیکچر نہ دو. باتیں ایسے کر رہے ہو، سوال کا جو میں نے کیا وہ جواب نہیں دے رہے ہو، ٹھیک ہے، اس سے بھاگ رہے ہو اور مجھے لیکچر دے رہے ہو. دے تو شرم کرو یار کو تھوڑی سی. نہیں کہاں آپ نے جواب دیا؟ میں نے آپ نے ابھی بھی آپ سے نماز کا جواب نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ختنے کا آپ سے جواب نہیں ہوا، حج کیسے کرنا ہے یہ نہیں آپ سے ہوا، نکاح کیسے کرتے ہیں یہ نہیں. یار یہی اسلام ہے نا. چندہ میرے دفن کیسے کرتے ہیں یہ پتا ہے اسلام میں؟ دفن کرتے ہیں، قرآن میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ دفن کرو. جلا دو گے کیا پھر؟ اپنے پاس سے آپ نے بول دیا کہ میں نے جواب نہیں دیے. میں نے آپ کو جواب نہیں دیا. کہاں دیا؟ مقام چلیں ابراہیم ٹھیک ہے، اچھی بات ہو گئی، آپ نے جواب دے دیا. آپ کے مطابق آپ نے جواب دے دیا، لوگ بعد میں سنیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جواب دیا ہے نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو میرے پیارے بھائی پھر آئیے گا ضرور، آپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ حال ہے ان کا کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ قرآن ایک لولی لنگڑی اندھی بہری کتاب ہے، جس کو اگر حدیث کی بیساکھیاں نہ لگائی جائیں تو نہیں ہو سکتا کچھ بھی. ختنے کا میں نے پوچھا، آگے سے کلا بازیاں، ہاں جی نہیں لگوانے کی. یہ کسی مولوی کے سامنے جا کے تو کوئی مولوی نے چپیڑے مار مار کے اس کا منہ لال کر دینا کہ تو ختنے کو کہہ رہا ہے کہ ختنہ نہیں کرانا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ نماز کا طریقہ مولوی سے پوچھے گا نا نماز کا طریقہ جا کے. یہ جیسے میرے سامنے چھلانگے مار رہا ہے نا بھائی مارا، یہ کبھی مار ہی نہیں سکتا کسی مولوی کے سامنے. اس نے کہنا ہے میں تیرا نکاح منسوخ ہے، جا بیوی کے ساتھ جا کے دوبارہ نکاح کر. اس نے کہنا پہلے توبہ کرائے گا، اس سے جوتیاں مارے گا پہلے، پھر توبہ کرائے گا، پھر نکاح دوبارہ کرائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو جانے دے گا اس کی بیوی کے ساتھ. یہ حال کرے گا مولوی. اگر یہ بندہ جا کے مولوی کے سامنے کہہ دے کہ ہاں جی میں نہیں مانتا حدیث کو، اور میں یہ بات ہی نہیں کر رہا، یہ بات اپنی طرف سے یہ بندہ یہ بات کر رہا تھا کہ وہ حدیث کو یوں تو حدیث کا فلاں تو جی آپ حدیث پہ لوگوں کو گھیرتے ہیں. بھائی میں نے ابھی قرآن پہ آپ کو گھیرا ہے، آپ سے ایک بھی جواب نہیں بن پڑا. نہ آپ نماز کا طریقہ قرآن سے بتا سکتے ہیں، ختنہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، حج کرنا ہے کہ نہیں کرنا، حج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، مناسک حج کیا ہیں، منع کہاں ہے، آب زمزم کی کیا ویلیو ہے. یار یہ سارا اسلام ان باتوں میں ہے. اور قرآن ایک اتنی اندھی اور بحری کتاب تھی کہ حدیثیں مسلمانوں کو ایجاد کرنی پڑی، ورنہ ان کو قرآن پڑھ کے کیا سمجھ آتا تھا. شروع کے مسلمانوں کی جو کتابیں ہیں یا جو باتیں لکھی ہوئی ہیں تاریخ میں، وہ واقعی بیچارے کنفیوز تھے اس بات پہ کہ قرآن سے ہم اسلام نکالیں تو نکالیں کیسے، کیونکہ اس سے قرآن نکلتا ہے، اسلام نکلتا نہیں ہے. بیچارے بیوقوفوں کی طرح دیکھتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے حدیث لکھنے کی ضرورت پڑی تھی، اسی لیے تفسیر لکھنے کی ضرورت پڑی تھی، اسی لیے آگے باتیں شروع ہوئی تھی. ورنہ تفسیر لکھنے کی، حدیث لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی یہ بھائی ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے صحابی خلفائے راشدین بیوقوف ترین لوگ تھے کہ وہ حدیثیں یاد کرتے تھے، کیونکہ اگر قرآن اتنا مکمل ہوتا تو ان کو حدیثیں یاد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو ایک ایک بات پہ ایک دوسرے کے منہ پہ حدیثیں مارتے تھے. ٹھیک ہے، علی کا مسئلہ ہے، علی نے اپنا کلیم ثابت کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے وہ ثابت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ خلیفہ کس نے بننا ہے. قرآن کے مطابق تو بھائی پھر معاویہ بھی ٹھیک ہی تھا نا، کیونکہ معاویہ، قرآن کچھ کہتا ہی نہیں ہے معاویہ کے بارے میں. حسین کی گردن اتار دی، بالکل ٹھیک تھا بھائی وہ، کیونکہ قرآن کے مطابق تو حسن حسین کا کوئی کلیم ہی نہیں ہے نا.
किसी का भी कोई क्लेम नहीं है। तो ये जो कुछ कुरानिस्ट किस्म के मोमिनीन है बेचारे, मुझे पता है ये बिल्कुल कच्चे धागे से भी बंधे हुए हैं और किसी भी दिन गिर जाएंगे पेड़ से। ये जो हमारा भाई है, ये भी आर्यन खान भी यही है, किसी भी दिन पेड़ से गिर जाएगा। जब गिरेगा तब इसको समझ आएगी, और जिस दिन अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेगा, वाकई जरा देखो तो सही, कभी दूसरी तरफ से भी सोच के देखो तो सही कि भाई हम इतनी बेवकूफ पोजीशन को डिफेंड क्यों कर रहे हैं। मेरा एतराज सिर्फ हदीसों पर नहीं होता भाई, कुरान के ऊपर भी बहुत एतराज होता है, हमेशा ही रहता है। कुरान अगर वाकई कोई विजडम की किताब होती, कोई किसी नॉलेजेबल किताब होती, तो आपको हदीस की जरूरत ही ना पड़ती। हदीस आपने लिखी क्यों है? जिन्होंने हदीस लिखी है वो बेवकूफ तो नहीं थे ना, क्योंकि इस्लाम उनसे कहीं किसी तरफ से इस्लाम की समझ ही नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने हदीस, तफसीर, फिका, ये सारी चीजें लिखी। जब हम बात करते हैं कि फलां मसला यूं है, तो कहते हैं नहीं नहीं एक इमाम ने यूं लिखा, दूसरे ने यूं लिखा। ओ भाई, इमामों की बात क्यों कर रहे हो? फिर रसूल की करो बात ना। रसूल जब एक बात को अनरिजॉल्व छोड़ के जाता है, तो फिर आप इमामों की अथॉरिटी पे, मुफस्सरीन की अथॉरिटी पे, साहबियों की अथॉरिटी पे उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, और वो सॉल्व फिर भी नहीं होती। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के। ठीक है, ऐसे चीजें सॉल्व नहीं हो रही होती। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।